اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اعضاء مبارک کا انشاءاللہ سلسلہ وار تذکرہ کریں گے، اس نیت سے کہ ہمیں یہ اعضاء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی شان اور فضیلت سن کے ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہر لحاظ سے اعلیٰ افضل بنایا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، کمالات، شان اور آپ کی صورت سیرت کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ انبیاء کرام میں، نہ ہی اولیاء کرام میں، نہ ہی فرشتوں میں، نہ ہی جن و انس میں۔ ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور نبوت اور رسالت کو اعلیٰ بنایا ہے، بالکل اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بے شان والا جسم عطا فرمایا جس جسم کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ علماء کرام اور ہمارے اسلاف بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کامل کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو ایمان کامل ہے، ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس بات پر انسان کو کبھی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا جسم مبارک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے، اس طرح کا جسم اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے کسی کو عطا فرمایا اور نہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا جسم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بے مثل و بے مثال جسم مبارک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں والذی تم معناہ و صورتہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی ذات ہے جو معنن اور صورتاً مکمل ہے، یعنی ظاہری طور اور باطنی طور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی مثل ہیں، ہماری ذات میں نقص اور کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہر لحاظ سے مکمل کیا، ظاہری طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی۔ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسمی، تو پھر اس خالق نے، انسانوں کے خالق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب منتخب فرمایا، اور یہ ایسی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی اپنا حبیب نہیں بنایا۔ کلیم، خلیل، ذبی، خلیفۃ اللہ تو بنائے، لیکن حبیب خدا صرف ہمارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، منزہ عن شریک فی محاسنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمال محاسن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو عطا فرمائے، ان کے محاسن اور اوصاف اور سیرت کا بھی کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ یہ امام بصیری کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ ہر سنی غلام مسلمان کا عقیدہ ہے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ آپ کی محاسن کا شریک کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ فجور الحسن فیہ غیر منقسم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے ایسے جور عطا فرمائے ہیں کہ جو غیر منقسم ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف ہم انسانوں پر زہر نہیں فرمائے۔ اگر وہ زہر کر دیے جاتے تو ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے وہ اوصاف دیکھ سکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر پردے ڈالے ہیں، کیونکہ انسان کی آنکھ میں اتنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کمال کو دیکھ سکیں۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے زہر نہیں فرمائے، اگر زہر فرما دیتا میرا خدا تو کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو دیکھ لیتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم لازوال اور بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ ایسا جسم اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا فرمایا، نہ کسی فرشتے کو عطا فرمایا، نہ ہی کسی جن و انس کو عطا فرمایا، بے مثل و بے مثال جسم عطا فرمایا۔ اور جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے ہر عضو کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بے مثل و بے مثال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بے مثل و بے مثال، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک، زبان مبارک بے مثل و بے مثال، الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے تمام اعضاء مبارک بے مثل و بے مثال۔ انشاءاللہ ہم سلسلہ وار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اعضاء کا تذکرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت مصطفیٰ کی یہ دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔